جگہ سے ادا کرنا ہے جہاں سے وہ ادا ہونا چاہیے، اور اس کے اندر جو صفت پائی جاتی ہے، یعنی اس کو باریک کرنا ہے، اس کو موٹا کرنا ہے، وہ آپ نے اس کے اندر پیدا کرنی ہے۔ بس سمپل سادہ سی یہ بات ہے۔ اگر آپ اس چیز کا اہتمام کر لیتے ہیں تو آپ قرآن پاک کو صحیح پڑھنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ میں انتہائی مسرت کے ساتھ یہ بات عرض کرتا ہوں کہ الحمدللہ ہماری کلاس کے کچھ طلبہ طالبات، اگرچہ بعض کی عمر کا بھی تقاضا ہے، میں سمجھتا ہوں اس بات کو، لیکن انہوں نے الحمدللہ کوشش کی، اور جو ہمارا واٹس ایپ گروپ ہے اس میں انہوں نے ہدایات لیں، اور اس کے بعد الحمدللہ اپنی ریکارڈنگ بھیجی اپنی تلاوت کر کے، اور اپنی تصحیح چاہی۔ یہ بہت خوش آئند بات ہے کہ انسان اس تگ و دو میں ہو کہ میرا قرآن پاک پڑھنے کا انداز صحیح ہو جائے، مجھے اچھی طرح قرآن پاک پڑھنا آ جائے، میں اپنے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پر عمل کرنے میں کامیاب ہو جاؤں کہ اقرأ القرآن بلحون العرب واصواتها، قرآن پاک کو عربوں کے انداز میں پڑھو، ان کے سٹائل میں پڑھو، انہی کی آواز میں پڑھو، ان کے لہجے میں پڑھو۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس میں کامیابی عطا فرمائے۔ تجوید میں ہم جو اس شارٹ کورس میں پڑھیں گے صرف 2 چیزیں ہیں۔ آپ کے پاس جو اس وقت الحمدللہ یہ سبق پرنٹ شکل میں موجود ہے، اس میں آپ پہلے انشاءاللہ سمجھ لیجئے، پھر ہم اس سے انشاءاللہ پڑھیں گے۔ صرف 2 چیزیں۔ نمبر 1، ملتی جلتی آوازوں والے حروف۔ اگر آپ حروف تہجی پر غور کریں الف سے لے کر یا تک، تو صرف 6 سیٹ بنتے ہیں کہ جن میں حروف کو جمع کر دیا گیا ہے۔ یہ حرف اس حرف سے ملتا ہے، ہم بعض اوقات وہ حرف بدل دیتے ہیں، اور ہم یہ جان چکے حرف بدلے گا تو معنی بدل جائے گا، لازمی سی بات ہے۔ تو ان حروف کو ہم نے فرق کرنا ہے، فرق کر کے پڑھنا ہے۔ ایک تو یہ ہے، صرف 6 سیٹ ہیں۔ اس کے بعد چند بنیادی ضروری احکام ہے، یہ دوسری بات ہے، وہ بھی کوئی لمبے چوڑے نہیں ہیں، چند ایک ہیں۔ اگر ہم ان کو جان لیں تو اللہ کے فضل و کرم سے ہم جو ابتدائی طالب علم ہیں اس کے، وہ اللہ کے فضل و کرم سے قرآن پاک کو صحیح طور پر پڑھنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ آئیے دیکھیے آج کے ہمارے سبق میں جو ملتی جلتی آوازوں والے حروف ہیں، ان میں سے پہلا سیٹ ہی ہمارے سامنے موجود ہے وائٹ بورڈ پر۔ وہ سیٹ ہے حمزہ اور عین کا۔ یہ ہے حمزہ۔ حمزہ کو سمجھ لیجئے، بعض اوقات الف کی شکل میں لکھا ہوتا ہے، الف کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہے تو یہ ہے الف، اس کے اوپر کوئی حرکت نہیں آ رہی، نہ زبر ہے، نہ زیر ہے، نہ پیش ہے، نہ جزم۔ اس کو ہم کیا کہیں گے؟ الف۔ اس کا ادا کرنے کا طریقہ اور ہے۔ مثلا با زبر الف با، یہ الف کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہے۔ اگر الف کے اوپر کوئی حرکت آ جاتی ہے، زبر آ گئی، زیر آ گئی، پیش آ گئی یا جزم آ گئی، تو یہ پھر الف نہیں رہے گا، یہ حمزہ بن جائے گا۔ اب ہم نے یہ نہیں کہنا الف زبر آ، ہم نے کیا کہنا ہے؟ حمزہ زبر آ، حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او، اور حمزہ کے اوپر جزم ہے یا زبر حمزہ یا۔ یہ اس کا طریقہ ہے حمزہ کو ادا کرنے کا۔ الف کا طریقہ کیا تھا؟ یا زبر الف یا، لیکن حمزہ ہے یا زبر حمزہ یا، جھٹکے سے ادا ہوگا۔ تو یہ حمزہ اور الف کا فرق ہمیشہ مد نظر رکھیے گا تاکہ ہمیں پڑھنے میں انشاءاللہ آسانی ہو۔ اب دیکھیے یہ حمزہ کی آواز کیسے نکال لیں گے؟ سخت ہوگی اور جھٹکے والی۔ اصل میں یہ دونوں حرف آپس میں مل جاتے ہیں، حمزہ اور عین۔ حمزہ ادا کرنا آسان ہے، عین میں تھوڑی سی محنت کرنی پڑتی ہے۔ ہوتا یہ ہے لکھا عین ہوتا ہے، ہم حمزہ ہی پڑھ دیتے ہیں، چونکہ حمزہ کو پڑھنا ہمارے لیے آسان ہوتا ہے، اس لیے ہم نے حمزہ کو ادا کرنا ہے سخت اور جھٹکے والی آواز کے ساتھ، جیسے بھی میں نے آپ کو بتایا۔ ابھی ہم انشاءاللہ پڑھیں گے، یہ آپ کے پاس مشق الحمدللہ موجود ہے،
ابھی اس کی ریکارڈنگ بھی ہو جائے گی, آپ اس کو بار بار سنیں گے تو انشاءاللہ حمزہ اور عین میں اللہ کے فضل و کرم سے آپ کامیاب ہو جائیں گے صحیح پڑھنے میں اور اس میں فرق کرنے میں. عین کو دیکھیے, اس کے برعکس حمزہ کی آواز ہے سخت لیکن عین کی قدرے نرم, بالکل نرم نہیں کر دینی وگرنہ صحیح ادا نہیں ہوگی. قدرے حمزہ کی نسبت نرم کر لیجئے اور اس میں جھٹکا نہیں ہونا چاہیے, اس میں آپ نے جھٹکا نہیں دینا. اب میں آپ کے سامنے 2 کلمات لکھتا ہوں, یہ دیکھیے, یا زبر حمزہ یا یعلمون, یہ یعلمون حمزہ لام میم علم, علم سے ہے یہ. علم کہتے ہیں تکلیف کو, کہتے ہیں نا ہم المناک, یہ داستان بڑی المناک ہے. علیم دردناک, عذاب علیم دردناک عذاب, اسی سے یعلمون. اللہ سبحانہ و تعالی نے سورۃ النساء میں کچھ غزوات کا ذکر کیا ہے. مسلمانوں کو بھی تکلیفیں پہنچی, غزوہ احد میں خاص طور پر 70 صحابہ کرام شہید ہوئے, تو اس وقت ایک غم کی کیفیت چھا گئی. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے اس موقع پر جو آیات اتاری ان میں یہ بھی تھی کہ فَإِنَّهُمْ يَعْلَمُونَ كَمَا تَعْلَمُونَ, جس طرح تمہیں تکلیف پہنچی ہے اسی طرح کافروں کو بھی اس سے پہلے تکلیف پہنچ چکی ہے. لیکن وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ, تمہیں جس چیز کی اللہ سے امید ہے نا ان کو نہیں ہے. تمہیں امید ہے کہ ہمارے زخموں پر اللہ ہمیں اجر دے گا, ہمیں اس کے بدلے میں اللہ کی رضا ملے گی, اللہ کی جنت ملے گی. کافروں کو اس کی امید نہیں ہے. تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے یہ کلمہ ارشاد فرمایا, یعلمون, وہ تکلیف پاتے ہیں, ان کو بھی تکلیف پہنچتی ہے. جنگ نام ہی اس چیز کا ہے, کبھی دشمن کو تکلیف پہنچتی ہے, کبھی اپنے آپ کو زخم لگتے ہیں. تو یہ ہے یعلمون. دوسرا عین کو دیکھیے, یا زبر عین یا, یہ ہے عین, یہ تھا حمزہ. حمزہ اس لیے ہے کہ الف کے اوپر حمزہ کی شکل بھی آ جاتی ہے, جو عربی فونٹ ہوتا ہے نا اس میں عام طور پر جو ہمارے ہاں چلتا ہے اس میں الف کے اوپر کیا آ جاتی ہے, جزم. تو جب الف کے اوپر جزم آ گئی وہ کیا بن گیا, حمزہ. بس آپ نے اس کو یاد رکھنا ہے, الف کے اوپر کوئی بھی حرکت آ گئی اب وہ الف نہیں ہے, وہ حمزہ ہے. یہ عین کو دیکھیے, عین کو ہم نے کیسے ادا کرنا ہے, قدر نرم اور بغیر جھٹکے کے. اب یہاں پر یعلمون نہیں پڑھنا, وہ غلط ہو جائے گا. اب دیکھیے یعلمون, یا ایک یا, اس میں دیکھیے دونوں میں فرق, یا 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 یعلمون, یہ علم سے ہے. علم کا مطلب جاننا, عالم جاننے والا, علیم اللہ تعالیٰ کی صفت ہے, بہت جاننے والا ہے. یعلمون, وہ سب جانتے ہیں. تو یہ حمزہ اور عین جب بھی قرآن پاک میں ہم پڑھیں تو ان کو ہم نے ان کے فرق کو ملحوظ خاطر رکھنا ہے. تعوذ میں پہلا کلمہ کیا ہے, اعوذ, اسی ایک کلمہ میں حمزہ بھی آ گیا, عین بھی آ گئی. اعوذ, اعوذ نہیں, یہ غلط ہو جائے گا. اعوذ, عین کو قدر نرم اور بغیر جھٹکے کے. ویسے آسانی سے ادا اس وقت ہوتا ہے جب آپ اس کے اوپر جزم دے دیں. جب بھی آپ نے کسی حرف کے مخرج کو, نکلنے کی جگہ کو جاننا ہے تو آپ پہلے والے حرف پر آپ کوئی حرکت دے دیں اور اس حرف کے اوپر جزم دے دیں. جیسے ان دونوں مثالوں میں دیکھیے, یا زبر حمزہ یا اور یا زبر عین یا. اب یہاں جھٹکا نہیں, یعنی آپ نے اس کو یا ایسے نہیں کرنا, یا بڑی نرمی کے ساتھ, لیکن اتنی بھی نرمی نہیں کرنی کہ وہ بالکل ہی لوز ہو جائے, نہیں. یعلمون, اب دیکھیں نا یا, اب میں نے سختی بھی کر دی اور جھٹکا بھی دے دیا, غلط ہو گیا. تو بس یہ فرق ہم نے یہاں پر انشاءاللہ ملحوظ خاطر رکھنا ہے. اب ذرا دیکھیے اپنے پیپر پر تجوید القرآن الکریم. ہم نے بتا دیے کہ شارٹ کورس میں صرف 2 چیزیں ہیں. نمبر 1, ملتی جلتی آوازوں والے حروف, جو آج ہم نے پہلا سیٹ پڑھ لیا ہے. کس قدر آسان ہے, کوئی اس میں لمبا چوڑا کام نہیں ہے, کوئی مشکل نہیں ہے.
दूसरी चीज हम पढ़ेंगे तजवीद के चंद जरूरी अहकाम कि जिनके बगैर कुरान पाक को सही तौर पर पढ़ना मुमकिन नहीं होता। तो आइए जी, ये 6 सेट है। इनमें से पहला सेट है हमजा और आइन की सौत में फर्क। सौत कहते हैं आवाज को, हमजा और आइन की आवाज में फर्क, और उसको हमने जान लिया है। अभी इंशाल्लाह उसकी मश्क भी करेंगे। पहले आप सुन लीजिए और देख लीजिए हमजा की आवाज कैसे अदा होगा। हमजा सख्त और झटके के साथ, और आइन अदा होगी कदरे नर्म और बगैर झटके के। मिसालें हमारे सामने हैं, यअलमूना और यअलमूना। उसके बाद मैंने 5 कलिमात लिखे हैं, आप देखिए हमजा की मश्क के लिए, ठीक है। तो उनको मैं पढ़ता हूं पहले, फिर उसके बाद हम मिलके पढ़ेंगे जी। इन्ना अम्मा अलमुन खाइनुन जाइज़तुन। अब इन सब में क्या इस्तेमाल हुआ है? हमजा। आइन की देखिए, अब्दुन अलमुन फतक़ना नाफिउन अमलुन। इन 5 कलिमात में क्या इस्तेमाल हुई है? आइन। अब हमने आइन को हमजा कभी भी नहीं बनने देना। मैंने बताया ना कि हमजा कदरे आसान है, हम आइन को भी हमजा के अंदाज में ही पढ़ देते हैं। याद रखिए, हर्फ बदलेगा तो माना बदल जाएगा। आइए जरा मश्क करते हैं। इन तमाम कलिमात को हम सब पढ़ते हैं। इन्ना अन्ना अम्मा अलमुन खाइनुन जाइज़तुन अब्दुन अलमुन क़नअ नाफिउन अमलुन। जी, ये तो अब हमने अलग अलग मश्क कर ली। अब जरा दोनों के कलिमात को मिला के पढ़ेंगे ताकि आपको खुद अंदाजा हो सके कि क्या आप फर्क कर रहे हैं। जी, जैसे देखिए, मैं पढ़ता हूं पहले अबदा अबदा। अब मैंने दोनों को आपके सामने वाज़े कर दिया। अबदा अबदा, अबदा में हमजा है और अबदा में आइन है। जब आप मिला के पढ़ेंगे ना तो खुद पता चल जाएगा कहीं मैं आइन को हमजा के अंदाज में तो नहीं पढ़ रहा, या कहीं हमजा की आवाज आइन से तो नहीं मिल गई। जी, अबदा अबदा, दोबारा अबदा अबदा। जी, अमलुन अमलुन, पहले में हमजा अमलुन उम्मीद, और अमलुन आइन के साथ अमल। अब देखिए हरफ बदला तो माना बदल गया। जी, अमलुन अमलुन यअलमूना यअलमूना। हाँ जी, पहले मेरा पूरा सुन लिया करें, मैं दोबारा पढ़ता हूं। यअलमूना यअलमूना। जी, इन्हें आप थोड़ी सी तवज्जो करेंगे ना तो इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा अल्लाह के फजल से। इसमें कोई मुश्किल नहीं है। जी, क़राअ क़राअ क़राअ, आखिर में क्या है? हमजा, इसका मतलब है पढ़ना। और क़राअ आइन के साथ इसका मतलब है खटखटाना, दस्तक देना। अल क़ारिअ, क़यामत के नामों में से एक नाम है ना सूरतुल क़ारिअ। हमारे यहाँ आमतौर पर अल क़ारिअ या पढ़ दे अल क़ारिया, माना ही बदल जाता है। उसका मतलब पढ़ने वाली। पढ़ने वाली नहीं है, वो तो ऐसी है जिसके बारे में अल्लाह ने कहा दस्तक देने वाली है, खटखटाने वाली। तुम्हें क्या पता वो खटखटाने वाली क्या है? फिर आगे उसके अल्लाह ताला ने हालात जिक्र किए। तो क़राअ पढ़ना और क़राअ आइन के साथ उसका मतलब दस्तक देना। कितना माना बदला? जी, दोबारा पढ़ लीजिए इसको। क़राअ क़राअ। जी, शाअ शाअ। जी, शाअ हमजा है आखिर में, चाहना। इंशाअल्लाह, अगर अल्लाह ने चाहा।
اور شاع عین ہو آخر میں تو کیا مطلب ہے؟ نشر و اشاعت کرنا، کسی چیز کی مشہوری کرنا، ٹھیک ہے نا، شائع کرنا. تو دیکھیے معنی کتنا بدل گیا. میں اس لیے چیزیں آپ کے سامنے واضح کر رہا ہوں کہ حرف بدلے گا تو معنی بدل جائے گا. اس کو آپ اچھی طرح ذہن نشین کر لیجئے. جی شاء، شاع، جی یہ تھا ہمارا تجوید کا سبق. اب اس کے بعد اگلا مرحلہ ہے کچھ علامات ہیں. اصل میں یہ ہے گرامر ہی، لیکن ہمارے بعض جی جو ہے یہاں حمزہ کے اوپر زبر ہے، الف کے اوپر زبر کیوں نہیں؟ یہ حمزہ، یہ لکھنے کا انداز ہی اس کا یہی ہے. فرق کیا ہے اس کا؟ حمزہ یہ اس شکل کا ہوتا ہی حمزہ ہے. بعض اوقات ہم نے فرق یہ بتایا کہ الف جو ہے نا لکھا ہوتا ہے، اس کے اوپر کوئی حرکت آ جاتی ہے تو اس کو اب ہم نے الف نہیں پڑھنا. ٹھیک ہے نا، شاء، شین کے فوراً بعد کیا ہے؟ الف. ٹھیک ہے، اس کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہے. حمزہ کے اوپر حرکت کوئی نہ کوئی ہوتی ہے. تو حمزہ کا ایک سٹائل تو بالکل واضح ہے نا، یہ والا، اس سے تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ حمزہ ہے. دقت اس الف کے اندر آتی ہے کہ اس کو ہم پڑھ لیتے ہیں بعض اوقات الف، جبکہ یہ بھی الف نہیں ہے، یہ بس لکھنے کا ایک انداز ہے، آپ یوں کہہ لیجئے. شاء میں اگر مثال کے طور پر یہ ہے شاء، یہ حمزہ اس انداز میں لکھا گیا ہے. اگر اس کے بعد ایسے ہی الف ڈال دیتے، پڑھا یہ بھی وہی جائے گا، لیکن یہ رسم الخط میں استعمال میں نہیں ہے. فونٹ کہہ لیجیے آپ جی، یعنی یہ استعمال میں یہ آ چکا ہے کہ درمیان میں الف نہیں ہے. میں تھوڑا سا عرض کروں، جی جی بسم اللہ. ان کے بعد فوری طور پہ الف پہ اگر حمزہ آ جائے تو وہ پڑھا جائے گا شا. ہاں، یعنی اس کے اوپر اگر کوئی حرکت آ جاتی ہے، شاء، شائیہ، ایسے شا، ٹھیک ہے، لیکن یہ بالکل خالی ہے. تو خالی ہے تو یہ کیا کہلائے گا؟ الف. الف، ٹھیک ہے، شین زبر الف. اب اس کو ہم نے حمزہ نہیں پڑھنا. شاء عموماً ہمارے لیے سمجھنے میں نا، عجم کے اس کے اوپر مد بھی ہوتی ہے. عربوں کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، ان کے لیے تو حرکات بھی نہ ہو تو وہ پڑھ لیتے ہیں، جس طرح ہمیں اردو پڑھنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. جی اس کے متعلق کسی کا کوئی اور سوال؟ جی جی تو میں بتا رہا تھا کہ جو عربی گرامر کا ہے اس کو انتہائی آسان فہم انداز میں ذکر کیا گیا ہے، اور وہ ہے علامات کی شکل میں. چند علامات اگر آپ ذہن میں رکھیں تو آپ کے لیے قرآن پاک کا ترجمہ بہت حد تک خود کرنا آسان ہو جائے گا. کتنی دلچسپ بات ہے، یعنی اس کے لیے آپ کو کوئی بہت زیادہ مشکل میں اپنے آپ کو ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے. گزشتہ کلاس میں ہم نے پڑھا تھا انسان اپنی زبان سے جو بھی با معنی بات نکالتا ہے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ کلمہ. وہ کلمہ ہوتا ہے. بے معنی کی تو بات ہی نہیں ہے نا، ہم بات کریں گے با معنی کی. با معنی جو بھی انسان اپنی زبان سے نکالتا ہے اس کو کہتے ہیں کلمہ. آگے اس کی تین شکلیں ہیں، یا تو وہ کسی کا نام لے گا، یا وہ کسی کام کا تذکرہ کرے گا، یا پھر ان ناموں اور کاموں کو آپس میں جوڑنے کے لیے کچھ حروف کا استعمال کرے گا، اور یہ ہر زبان کے اندر ہی ہے. تو عربی زبان میں ہے اسم، نام، فعل، کام، اور ان کو جوڑنے والی چیز حروف. اسم نام کو کہتے ہیں، فعل کام کو کہتے ہیں، اور حرف، اصل میں حرف کا مطلب ہوتا ہے کنارہ. کنارہ یعنی حروف جو ہے وہ کنارے کنارے پہ رہتے ہیں، یا اسم کے کنارے پر آ جائیں گے یا فعل کے کنارے پر. تو حروف کے بغیر بھی کلام مکمل نہیں ہوتا. آپ صرف اسم اور فعلوں کا استعمال کرتے رہیں، بات کسی صورت مکمل کسی زبان میں ہو ہی نہیں سکتی. تو اس لیے ان اسموں اور فعلوں کو آپس میں جوڑنے میں حروف کردار ادا کرتے ہیں. اسم کو عام طور پر جس وقت ہم ترجمہ کرتے ہیں نا تو پہچان لیتے ہیں، لیکن آسانی کے لیے ہمارے سامنے ہم نے صرف دو علامات ذکر کی تھیں اسم کی. کون کون سی تھیں؟ شروع میں الف لام آ جائے، شروع میں عربی کلمہ ہے اس کے شروع میں الف لام آ گیا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو ہم نے کیا کہنا ہے؟ یہ اسم ہے. یہ دیکھیے مثال ہے کتاب، اس کے شروع میں الف لام آ گیا ہے، الکتاب. اب اس کو ہم نے کبھی بھی فعل نہیں کہنا، نہ حرف کہنا ہے، کیونکہ جو شروع کا الف لام ہے نا
یہ علامت ہے اسم کی، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد دوسری شکل یہ ہے آخر میں آ جائے تنوین. تنوین کس کو کہتے ہیں؟ دو زبر دو زیر دو پیش کو. تنوین یعنی نون بنانا. یہ حرکات دو زبر دو زیر دو پیش ہے ہی ایسی کہ جب آپ ان کو ادا کرتے ہیں نا تو یہ نون بن جاتا ہے. با دو زبر، پڑھیے، با دو زبر بن. اب نون لکھا تو نہیں ہوا لیکن ہم نے اس حرکت کو پڑھا تو نون بن گیا، اس لیے اس کو کہتے ہیں تنوین. آپ نے جب اس حرکت کو پڑھا تو نون بن گیا. اب یہ تنوین یہ علامت ہے، دو زبر دو زیر دو پیش. یہ جب کسی کلمہ کے آخر میں آ جائیں تو وہ بھی اسم ہوتا ہے. آپ نے اس کے بارے میں کوئی لمبی چوڑی بحث میں نہیں پڑھنا، سوچ بچار میں نہیں، آپ بلا جھجک کہہ دیجیے یہ اسم ہے. اب آپ نے اس کا ترجمہ اسم والا کرنا ہے، فعل والا نہیں کرنا. اب دیکھیے الکتاب کتاب، اور اس کے بعد کتاب کتاب. ہم نے اپنے سمجھنے کے لیے کہا تھا الف لام کا تصور عربی میں وہی ہے جو انگلش میں دی ہے، THED کا خاص ہو جاتی ہے نا چیز. اور تنوین کا تصور وہ ہے جو اے کا ہے، اے بک. اگلی بات یہ ذہن میں رکھیے الف لام اور یہ تنوین ایک اسم پر کبھی اکٹھے نہیں ہو سکتے. ہمارے یہاں ویسے یہ کوتاہی ہوتی ہے. ہمارے بعض بزرگ یا بعض نوجوان جب قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں نا تو وہ پڑھ دیتے ہیں الحمد، ایسے ہی. یہ میں بطور مثال عرض کر رہا ہوں، قرآن پاک میں کوئی ایسا کلمہ آ گیا شروع میں الف لام بھی چل رہا ہے اور آخر میں تنوین بھی. یہ بالکل غلط ہے. الف لام اور تنوین ایک کلمہ پر اکٹھے کسی شکل میں نہیں ہو سکتے. اس کے بعد ہم نے کہا تھا فعل. فعل کی بھی چند علامات ہیں. شروع میں مثلا قد آ گیا ہے، لقد آ گیا ہے، شروع میں سین آ گیا ہے، شروع میں سوف آ گیا ہے، آخر میں تا زبر. یہ فعل کو پہچاننے کی کچھ علامات ہیں. آج ہم 4 علامتیں پڑھنے جا رہے ہیں. نمبر 1 یا، نمبر 2 تا، اور نمبر 3 حمزہ، اور نمبر 4 ہے نون. یاد رکھیے چاروں علامات فعل کے شروع میں آئیں گی. کس کے شروع میں؟ فعل کے. اس کا مطلب ہے کہ یہ اسم کے شروع میں نہیں آ سکتی، یہ فعل کے شروع میں آئیں گی. یا، تا، حمزہ، نون. فعل کس کو کہتے ہیں؟ کام کو. عربی میں ہے یعنی وہ کلمہ اپنا معنی بھی بتا رہا ہے، اس میں کچھ زمانہ بھی موجود ہے. اگر زمانہ موجود نہیں ہے تو وہ فعل نہیں ہے. بعض اوقات کلمہ ہوتا ہے اس کے اوپر شروع میں الف لام بھی نہیں ہوتا، تنوین بھی نہیں ہوتی، ترجمہ آپ کر رہے ہوتے ہیں تو اسم کا ترجمہ ہو رہا ہوتا ہے. اگر اس کے اندر زمانہ موجود ہے نا تو پھر وہ فعل ہے. زمانہ نہیں ہے تو کیا ہے؟ اسم. تو یہ ہے فعل. یہ علامات فعل کے شروع میں آئیں گی. یا فعل کے شروع میں آئے گا اور اس وقت ہم نے ترجمہ کرنا ہے یا کا وہ یا اس طرح کا ترجمہ کریں گے، ٹھیک ہے، یا کا. اس کے بعد تا کا ترجمہ ہم نے کرنا ہے، یہ بھی فعل کے شروع میں آتی ہے. تا کا ترجمہ کرنا ہے تو، تم یا آپ وغیرہ، یعنی مخاطب کرنے کے لیے. حمزہ کا ترجمہ کرنا ہے میں، یعنی اپنے بارے میں آپ بات کر رہے ہیں، اپنی ذات کے بارے میں، تو حمزہ کا ترجمہ اس وقت آپ نے کرنا ہے میں. یہ حمزہ بھی فعل کے شروع میں آتا ہے. اس کے بعد آخری ہے نون کا ترجمہ کرنا ہے ہم، یعنی میں ہم سب کی طرف سے بات کرنا چاہ رہا ہوں تو میں فعل کے شروع میں نون لگا دوں گا. تو یہ ہیں 4 علامات فعل کے شروع میں آتی ہیں. یا، تا، حمزہ، نون. یا کا ترجمہ کریں گے وہ، میرا ساتھ دیجیے، یا کا ترجمہ کریں گے وہ. تا کا ترجمہ کریں گے تو، تم یا آپ، جو بھی آپ کہنا چاہیں. حمزہ کا ترجمہ کریں گے میں، اور نون کا ترجمہ کریں گے ہم. ٹھیک ہے. اور ان کی موجودگی میں کبھی موجودہ زمانے کا ترجمہ ہوتا ہے، کبھی آنے والے زمانے کا ترجمہ ہوگا. اب آپ نے زمانے 3 ہی ہے نا، ماضی، حال اور مستقبل. ان کی موجودگی میں آپ نے حال اور مستقبل کا ترجمہ کرنا ہے، ماضی کا نہیں کرنا. اب آئیے ذرا مثال سے دیکھتے ہیں. کلمہ ہے خلقہ. خلقہ کا مطلب پیدا کرنا، ٹھیک ہے نا، خلق پیدا کرنا. اس کے شروع میں ہم لگا دیتے ہیں یا، اس کے شروع میں یا لگ گئی.
یا آ گئی تو ترجمہ کیا کریں گے؟ وہ پیدا کرتا ہے یا کرے گا. وہ یا نے دو کردار ادا کیے ہیں. ایک تو اس کلمہ کا ترجمہ موجودہ زمانے یا حال میں کر دیا یعنی مستقبل میں، اور دوسرا یہ کیا کہ اس کے شروع میں یا کی وجہ سے ترجمہ ہم نے کیا. وہ یخلق، وہ پیدا کرتا یا کرے گا. عبد کے شروع میں یا لگا دیں، بن جائے گا یعبدو، وہ عبادت کرتا ہے یا کرے گا. اسی طرح سے بے شمار کلمات ہیں، ٹھیک ہے، ان کے شروع میں آپ نے یہ یاد رکھنا کہ فعل کے شروع میں جب یا آ جائے تو ترجمہ ہم نے وہ کرنا ہے اور ساتھ میں موجودہ زمانے یا آنے والے زمانے کو مد نظر رکھتے ہوئے ترجمہ کرنا ہے. یخلقو، اب اس کے شروع میں ہم لگا دیتے ہیں تا، تو کیا ترجمہ ہوگا جی؟ تخلقو، تو پیدا کرتا ہے یا کرے گا. تو کر لیں، آپ کر لیں، تم کر لیں، ٹھیک ہے، وہ موقع کی مناسبت سے ہوگا. سیاق و سباق کو دیکھ کے آپ نے فیصلہ کرنا ہے. تو تخلقو، تو پیدا کرتا ہے یا کرے گا، آپ پیدا کرتے ہیں یا کریں گے. تعبدو، تو عبادت کرتا ہے یا کرے گا. اس کے بعد جی حمزہ لگا لیجئے. اخلقو، جی اخلقو، میں پیدا کرتا ہوں یا کروں گا. دیکھیے خلق کا مطلب ہے تخلیق کرنا، پیدا کرنا، لیکن یہ یا تا حمزہ ان کی وجہ سے معنی بدل رہا ہے. یا آ گئی ترجمہ وہ، تا آ گئی ترجمہ تو، حمزہ آ گیا ترجمہ میں. اس کے بعد نخلقو، نخلقو کا ترجمہ کیا ہوگا؟ ہم پیدا کرتے ہیں یا کریں گے. تو یہ دو چیزیں ان علامات کے حوالے سے آپ نے ذہن میں رکھنی ہے. یا آ جائے، آتی ہیں یہ چاروں علامات فعل کے شروع میں، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ دو یا تین یا چار اکٹھی ہو جائیں، ایک وقت میں ایک ہی علامت آئے گی. یا ہے تو ترجمہ کریں گے وہ، تا ہے ترجمہ کریں گے تو، تم یا آپ، حمزہ ہے تو ترجمہ کریں گے میں، نون ہے تو ترجمہ کریں گے ہم. مثالیں ہمارے سامنے. یا لگائی یخلقو، کیا ترجمہ ہوا؟ وہ پیدا کرتا ہے یا کرے گا. تخلقو، تو پیدا کرتا ہے یا کرے گا. اسی طرح سے اخلقو، میں پیدا کرتا ہوں یا کروں گا. اور نخلقو، ہم سب پیدا کرتے ہیں یا کریں گے. عبد سے کرتے ہیں جی. یعبدو، کیا ترجمہ ہوگا؟ وہ عبادت کرتا ہے یا کرے گا. ٹھیک ہے. اسی طرح سے تعبدو، تو عبادت کرتا ہے یا کرے گا. اعبدو، میں عبادت کرتا ہوں یا کروں گا. نعبدو ایاک نعبدو، ہم عبادت کرتے ہیں یا کریں گے. ٹھیک ہے. اسی طرح سے کوئی بھی آپ کلمہ لے لیں. مثال کے طور پر اس وقت ہم پڑھ رہے ہیں تو پڑھنے کے لیے کلمہ ابھی ہم نے اوپر پڑھا تھا قرأ. قرأ کا مطلب پڑھنا. یقرأ، وہ پڑھتا ہے یا پڑھے گا. تقرأ، آپ پڑھتے ہیں یا پڑھیں گے. اقرأ، میں پڑھتا ہوں یا پڑھوں گا. نقرأ، ہم سب پڑھتے ہیں یا پڑھیں گے. تو کوئی بھی فعل یعنی اس کے اندر کام کا کرنا یا ہونا بھی ہو اور زمانہ بھی ہو، اس کے شروع میں یہ علامات لگیں گی اور اس صورت میں یہ معنی دیں گی. اب اس لحاظ سے جتنے بھی افعال ہیں وہ سب کور ہو گئے. اب آپ کو یعنی یہ دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے اب میں یہاں پر اس فعل کا کیا ترجمہ کروں، بس آپ کو اس فعل کا بنیادی ترجمہ آنا چاہیے. یقتلو، قتل کرنا، وہ قتل کرتا. یقتلو، تقتلو، اقتلو، نقتلو. ٹھیک ہے. تو یہ علامات بدلتی جائیں گی اور یہ اپنا معنی دیتی چلی جائیں گی. دیکھیے جی فہم القرآن الکریم 4 علامات ہیں. یہ چاروں علامتیں یعنی یا تا حمزہ نون فعل کے شروع میں آتی ہیں. ان کی موجودگی میں کبھی زمانہ حال اور کبھی زمانہ مستقبل کا ترجمہ کیا جاتا ہے. وہ آپ نے سیاق و سباق کے مطابق کر لینا ہے. یا کا ترجمہ ہے وہ، جیسے یعلم، کیا مطلب ہے یعلم؟ وہ جانتا ہے یا جانے گا. بالکل ٹھیک، ماشاءاللہ. یعبد، وہ عبادت کرتا ہے یا کرے گا.
यहकुमु, हकम का होता हुक्म चलाना या फैसला करना, फैसला करना कर लें। यहकुमु, वो फैसला करता है या करेगा। यखलुकु, वो पैदा करता है या करेगा। यक़तुलु, वो कत्ल करता है या करेगा। आप देखिए इन तमाम मिसालों के अंदर शुरू में या इस्तेमाल हुई है और तर्जुमा हमारे सामने बिल्कुल वाज़ेह है। अब इसी पैटर्न पर जितने भी कलिमात आ जाएं आपके लिए तर्जुमा करना मुश्किल नहीं होगा इंशाअल्लाह। ता का तर्जुमा तू, तुम या आप। मिसालें, तालमु, तू जानता है या जानेगा। ताबुदु, आप इबादत करते हैं या करेंगे। मुखातब को आपके लफ्ज़ से इस्तेमाल कर लीजिए। तहकुमु, आप फैसला करते हैं या करेंगे। तखलुकु, आप पैदा करते हैं या करेंगे। तक़तुलु, आप कत्ल करते हैं या करेंगे। फरमाते हैं कभी इसका मफहूम वो एक मुअन्नस भी हो जाता है, ये एक इस्तिस्नाई शक्ल है। कभी कभार ऐसा भी होता है शुरू में ता होती है और आप पढ़ रहे होते हैं उस मुनासिबत से, तो इससे परेशान नहीं होना, ये एक इस्तिस्नाई शक्ल है। ये भी एक जुमले में हमने वाज़ेह कर दी है। कभी शुरू में ता होती है फेल के और उसका तर्जुमा वो एक मुअन्नस वाला किया जाता है। मिसाल के तौर पर कुरान पाक में बहुत सारी जगहों पर अल्लाह ताला ने जन्नत का तज़किरा किया और उसकी नेमतों का, और उसमें आम तौर पर हमें पढ़ने को मिलता है तजरी मिन तहतिहल अनहार, तजरी, चलती है। शुरू में ता है ना, क्या चलती है? अल अनहारू, नहरें। अभी हमारी जुबान का भी एक अंदाज है ना, अब ऐसा तो नहीं कहेंगे हम कि नहरें चलता है। एक अलग बात है कि हमारे जो पठान अहबाब हैं वो ऐसा कर लेते हैं, लेकिन वो एक अंदाज है अपना ना। लेकिन हम जो आम तौर पर उर्दू दान तबका क्या कहते हैं? नहरें चलती हैं। तो बिल्कुल इसी तरह से ही तर्जुमा होगा, तजरी मिन तहतिहल अनहारू, उन जन्नतों के नीचे से नहरें चलती हैं। तो कभी अगर ता का तर्जुमा आपको ये पढ़ने में मिल जाए ना, तो आपने इस जुमले को जहन में रखना है कि कभी इस ता का तर्जुमा वो एक मुअन्नस भी होता है, लेकिन ये बहुत कम, आम मामूल वो ऊपर वाला जो भी हमने पढ़ा है। उसके बाद ये हमजा, हमजा का तर्जुमा है मैं जी। अब मैं कलिमा पढ़ूंगा, आप सब तर्जुमा करेंगे जी। आलमु, माशाअल्लाह, मैं जानता हूं या जानूंगा। आबुदु, मैं इबादत करता हूं या करूंगा, माशाअल्लाह। अहकुमु, मैं फैसला करता हूं या करूंगा, बिल्कुल ठीक। अखलुकु, मैं पैदा करता हूं या करूंगा। अक़तुलु, मैं कत्ल करता हूं या करूंगा, बिल्कुल ठीक है। यही अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी आसानी के साथ तर्जुमे की कोशिश है। उसके बाद इसमें भी एक इस्तिस्नाई शक्ल है, वो ये कि कभी ये एक इस्म की निस्बत दूसरे इस्म में सिफ्त के ज्यादा होने पर भी दलालत करता है। कभी हमजा आ जाता है शुरू में, ये बहुत कम होता है, इस्तिस्नाई शक्ल आप कह लें। आपने दो चीजों के दरमियान मुवाजना करना है, कंपैरिजन करना है। अब अरबी में क्या करेंगे आपको उसके लिए कुछ ज्यादा कलिमात इस्तेमाल नहीं करने पड़ेंगे, आपने सिर्फ शुरू में हमजा लगा देना है। तो आप दो चीजों में से एक में उस सिफत की ज्यादती के बारे में बता सकते हैं। अब कहते हैं ये दो चीजें हैं, ये दोनों मार्कर बहुत अच्छे हैं, लेकिन ये वाला ज्यादा अच्छा है, तो आप क्या करेंगे? अहसना, हुस्न से है ना खूबसूरती। आप ये नहीं कहेंगे कि ये वाला उससे ज्यादा अच्छा है, कोई लंबा चौड़ा नहीं। आपने शुरू में कह देना अहसना, हमजा लगा दिया, तो आपने इसमें खूबसूरती की ज्यादती के बारे में बता दिया। सबसे बड़ा कौन है? अल्लाह सुब्हानहू व तआला। हम कहते हैं अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अकबर, अकबर का मतलब सबसे बड़ा, यानी हमने अल्लाह सुब्हानहू व तआला एक तरफ, सारी कायनात दूसरी तरफ। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बड़ाई को हमने सिर्फ शुरू में जो हमजा है ना उसके जरिए बयान कर दिया है। अब उसके लिए आप सारी कायनात के अल्फाज लाएं, ये कलिमात लाएं, ये इस्तेमाल जरूरत ही नहीं। आपने जब कह दिया अकबर, सबसे बड़ा, तो इस हमजा ने उस सारी चीज को कवर कर लिया। इसलिए कहा जाता है अल्लाहु अकबर, अल्लाह ताला सबसे बड़ा है। तो ये चीज भी ज़हन में रखनी है। कभी कभार ऐसा भी होता है कि शुरू में हमजा होता है और वो दो चीजों के दरमियान मुवाजने के लिए और एक चीज में उस सिफत को ज्यादा बयान करने के लिए इस्तेमाल होता है। नून, नून का तर्जुमा है हम।
نون کا ترجمہ ہم. جی ابھی آپ نے ترجمہ کیا تھا حمزہ کا, اب نون کا کریں گے. جی نعلم, ہم سب جانتے ہیں یا جانیں گے, بالکل ٹھیک. نعبد, ہم سب عبادت کرتے ہیں یا کریں گے. نحکم, ہم سب فیصلہ کرتے ہیں یا کریں گے. نخلق, ہم پیدا کرتے ہیں یا ہم سب پیدا کرتے ہیں یا کریں گے. نقتل, ہم سب قتل کرتے ہیں یا ہم قتل کرتے ہیں یا کریں گے. تو ان سے الحمدللہ یہ معلوم ہوا کہ ان علامات کے ہوتے ہوئے ہم نے اس انداز میں ترجمہ کرنا ہے. ایک اور چلتے چلتے بات سمجھ لیجئے, اگر ان علامتوں میں سے کسی علامت پر پیش ہو, ابھی تو ہم نے ان سب پر کیا پڑھی تھی, زبر. عام طور پر یہی طریقہ ہے, ان پر زبر ہی آتی ہے. یعبد, یخلق, یحکم, یقرأ, یقتل, یا کے اوپر کیا آ رہی ہے, زبر. کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے اس پر آ جائے پیش. اگلی بات, آخری سے پہلے والے حرف پر آ جائے زبر. ٹھیک ہے, ابھی تو ہم نے کیا پڑھا تھا, کبھی زبر آ جاتی ہے, کبھی زیر, کبھی پیش. لیکن یہ مست ہے کہ ان علامتوں میں سے جو علامت آئی ہے اس پر آئے پیش, اور آخری سے پہلے والے حرف پر آ جائے زبر, تو اس وقت ترجمہ بدل جائے گا. ٹھیک ہے, اس کو ہم اپنی زبان میں تو کہتے ہیں معروف سے مجہول میں چلا جائے گا. ٹھیک ہے نا, تو انگلش میں شاید اس کو کہتے ہیں پیسو وائز میں چلا جائے گا. ٹھیک ہے, ایکٹیو وائز سے پیسو وائز میں چلا جائے گا. ٹھیک ہے, معروف سے مجہول میں. پہلے ہم کر رہے ہیں مثلا یخلق, وہ پیدا کرتا ہے یا کرے گا. اگر میں یا کے اوپر لگا دیتا ہوں پیش, یا کے اوپر پیش, کیا بن گیا, یخ. ٹھیک ہے, یہ دیکھیے نا, یا کے اوپر لگا دی پیش, اور آخر سے پہلے کون سا کلمہ ہے, حرف کون سا ہے, لام. لام کے اوپر لگا دی زبر. اب یہ بن جائے گا وہ پیدا کیا جاتا ہے یا کیا جائے گا, اسے پیدا کیا جاتا ہے یا کیا جائے گا. یقتل, اسے قتل کیا جاتا ہے یا کیا جائے گا. یقرأ, یقرأ پڑھنے والا, اور یقرأ جس چیز کو پڑھا جانا ہے, تو یقرأ وہ پڑھا جاتا ہے یا پڑھا جائے گا. اس طرح سے اس چیز کو بھی انشاءاللہ ہم نے ذہن میں رکھنا ہے. ان علامتوں میں سے کسی علامت پر پیش آ جائے اور آخری سے پہلے حرف پر زبر ہو, تو اب آپ نے ترجمہ کرنے کی بجائے کیا جانا کا کر لینا ہے. مثالیں دیکھیے, جیسے ہم نے اوپر تو پڑھی ہے نا یعلم وغیرہ, اب یعلم سے ہو گیا یعلم. ٹھیک ہے نا, آپ کے ہاتھوں میں یہ پیپر الحمدللہ, دیکھیے اس پر اوپر تھا یعلم, یا کے اوپر کیا تھی, زبر. اب ہم نے نیچے کر دی یا کے اوپر پیش, اور اس کے بعد دیکھیے آخری حرف سے پہلے والے حرف پر کیا ہے, زبر. وہ زبر ایز اٹ از رہے گی یعلم, لیکن یہ مست ہے کہ یہاں پر زبر ہو. بعض کلمات میں آخری حرف سے پہلے والے پر زیر بھی آ سکتی ہے, ٹھیک ہے, پیش بھی آ سکتی ہے, تو اس لیے یہاں پر ہم نے دینی ہے زبر. تو کیا بن گیا, یعلم. یعلم, اب کیا مطلب ہے اس کا, نہیں, اسے جانا جائے گا یا جانا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا, پیسو وائز. اب وہ جانتا ہے نہیں, وہ جانا جائے گا یا جانا جاتا ہے, حال اور مستقبل دونوں میں سے جو آپ بھی سلیکٹ کرنا چاہیں. اس کے بعد دیکھیے یعبد, اس کی عبادت کی جاتی ہے یا کی جائے گی. آپ دیکھیں نا, یعبد اگر ہم کہیں اس سے مراد ہے ہم, میں اور آپ, اور یعبد سے مراد اللہ سبحانہ و تعالی جس کی عبادت کی جاتی ہے. آپ دیکھیں حرکات کے ذرا سے بدلنے سے کس قدر معنی ہی بدل گیا. اس لیے عربی زبان میں حرکات کا اور حروف کی صحیح ادائیگی کا بڑا کردار ہے. جی یعبد, اس کی عبادت کی جاتی ہے یا کی جائے گی. یحکم, اس کا فیصلہ کیا جاتا ہے یا کیا جائے گا. یحکم کرے تو فیصلہ کرنے والا, یوں کہہ لیجئے جج. اور یحکم کس کے متعلق فیصلہ ہوتا ہے, مجرم ملزم کے بارے میں. تو آپ اندازہ کریں, یحکم یحکم, یحکم نے اس آدمی کو کرسی سے اٹھا کر کٹہرے میں لا کھڑا کیا ہے. ٹھیک ہے نا, تو یہ ہے حرکات کا بدلنے کا معاملہ. جی یخلق, اسے پیدا کیا جاتا ہے یا کیا جائے گا. یقتل, اسے قتل کیا جاتا ہے یا کیا جائے گا. یقتل قاتل اور یقتل مقتول.
ٹھیک ہے، تو اس لیے ان چیزوں کو ہم نے انشاءاللہ ذہن میں رکھنا ہے. یہ ہے حرکات اور یہ تھی آج کی ہماری 4 علامات. تو جناب یا شروع میں ہو تو ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ وہ. تا شروع میں ہو ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ تو، تم یا آپ. حمزہ شروع میں ہو تو ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ میں. نون شروع میں ہو تو ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ ہم. آج ہم نے انشاءاللہ جب تلاوت کرنی ہے سورۃ الفاتحہ کی تو ہم نے اسی کو انشاءاللہ العزیز مد نظر رکھتے ہوئے تلاوت کرنی ہے. گزشتہ سبق میں ہم نے تلاوت کی تھی سورۃ الفاتحہ کی، تو اس بات کو ہم نے عرض کیا تھا کہ انشاءاللہ اب جب بھی ہم نے پڑھنا ہے اسی پیٹرن پہ انشاءاللہ پڑھنا. آج ہم نے 2 حروف پڑھ لیے ہیں، تو اب جب بھی ہم نے قرآن پاک کی اپنے معمول کے مطابق تلاوت کرنی ہے حمزہ اور عین کا فرق ہمیشہ ملحوظ خاطر رکھنا ہے. آئیے جی پڑھتے ہیں سورۃ الفاتحہ کو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا ایک بات ہے کہ من جد وجدہ، جو بندہ کوشش کرتا ہے نا اس کو پا ہی لیتا ہے. پچھلی بار میں نے تھوڑی سی آپ کو توجہ دلائی تھی کہ آپ نے ان حرکات کو ایسے پڑھنا ہے، اور مجھے بڑی خوشی ہوئی ابھی سن کر. اور اسی طرح سے وہ وائس میسج کی صورت میں جن لوگوں نے ماشاءاللہ وہ الحمدللہ ہے کی بجائے الحمدللہ ہی پڑھا ہے، بسم اللہ، یہ بڑا اچھا لگا. اعوذ باللہ، ہمارے عموماً کیا پڑھا جاتا ہے؟ اعوذ باللہ. یہ سٹائل غلط ہے، ٹھیک ہے. ابھی میں نے سنا ہے تو بڑا اچھا لگا. پچھلی بار جب پڑھایا تھا تو اب کا اور اس وقت کا بڑا فرق ہے. تو انشاءاللہ آپ یوں کوشش کریں گے نا تو بہت جلد انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں گے. جی الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. یو نہیں پڑھنا، مجھے 1-2 آوازیں سنائی دے گئی ابھی. یو نہیں تھی، یو، یا زبر واو، یو. اچھا لگ رہا ہے نا، یو دونوں کا فرق آپ دیکھیے. ٹھیک ہے. مالکی، میم کے بعد کیا ہے؟ الف. تھوڑا سا لمبا کرنا، زیادہ نہیں. مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم جی. انعمت، انعم، شروع میں حمزہ اور درمیان میں نون کے بعد کیا ہے؟ عین. حمزہ عین کا فرق ذہن میں رکھنا ہے. صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. آمین. تو یہ ہے سورۃ الفاتحہ. ابھی وہ حروف میں نے ابھی ذکر نہیں کیے جن کو بھی ہم نے پڑھا نہیں. ابھی صرف ہمارا فوکس ہے حمزہ اور عین پر پڑھنے کے لحاظ سے. ابھی آپ دیکھیے جو علامات ہم نے پڑھی ہیں، یا تا حمزہ نون، دیکھیے ایاک نعبدو. نعبدو کیا ترجمہ کر رہے ہیں؟ ہم عبادت کرتے ہیں یا کریں گے. نستعین، ہم مدد مانگتے ہیں یا مانگیں گے. نون کی جگہ پر یا لگا کے کریں، ذرا کلمہ بنائیں. نستعین، نون کی جگہ پر یا لگائیے، یستعین. حمزہ لگا دیں، استعین. تا لگا دیں، تستعین. بالکل ٹھیک ہے. یعنی ان کے اس نون کی جگہ پہ آپ یا تا حمزہ کوئی سا بھی لگا دیں، جو بھی لگا ہوگا اس کے مطابق آپ نے اس کا ترجمہ کر لینا ہے. تو سورۃ الفاتحہ، اس کا کچھ ہم نے ذکر گزشتہ کلاس میں کیا تھا اور اس کی فضیلت کے حوالے سے بھی کچھ بات ہوئی تھی.
بتایا تھا صحیح مسلم شریف کتاب صلاۃ المسافرین میں ہے کہ یہ وہ گفٹ ہے جو اللہ سبحانہ و تعالی نے اس امت کو عطا کیا ہے. 2 نور، ان میں سے ایک نور سورۃ الفاتحہ اور دوسرا سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات. بہت ہی خوبصورت یہ اللہ کا کلام ہے. اور یہ بات ہے انما الاعمال بالنیات، عملوں کا دار و مدار نیت پر ہے. آپ جس نیت سے پڑھ لیں گے نا اللہ وہ نیت پوری کر دے گا. آپ اس کا تجربہ کر کے دیکھ لیں. سورۃ الفاتحہ ہے، کوئی شخص بیمار ہے، آپ اس نیت سے پڑھ رہے ہیں کہ اللہ میں اس کو پڑھ رہا ہوں تاکہ تو اس کو شفا عطا کر دے، آپ اس کو دم کریں گے اللہ ضرور شفا عطا کرے گا. ٹھیک ہے. اسی طرح سے دیگر اس کے جو مقاصد ہیں، مثال کے طور پر سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات کو جو شخص پڑھ لیتا ہے نا سونے سے پہلے ہر چیز کے لیے کافی ہو جاتی ہیں. کوئی چور چوری نہیں کر سکے گا آپ کے گھر میں، کوئی نقب نہیں لگا سکے گا، کوئی ڈاکہ نہیں مار سکے گا، کیونکہ آپ کو اپنے پیارے نبی کی پیاری زبان پر یقین ہے. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرما دیا وہ بالکل حق اور سچ ہے. تو اسی طرح سے یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک نور ہے سورۃ الفاتحہ. اسی طرح سے ایک اور حدیث ہم نے ذکر کی تھی صحیح بخاری شریف سے کہ سیدنا ابو سعید بن معلا رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یہ سب سے عظیم سورت ہے قرآن پاک کی، حروف کلمات کے لحاظ سے نہیں، فضیلت اور منقبت کے لحاظ سے، عظمت کے لحاظ سے قرآن پاک کی سب سے عظیم سورت وہ سورۃ الفاتحہ ہے. اسی طرح ایک موذی جانور کے ڈسے ہوئے آدمی کو دم کیا گیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو شفا عطا کر دی، اور یہ واقعہ صحیح بخاری شریف اور صحیح مسلم شریف میں ہے. اس کے علاوہ ایک اور واقعہ جو سنن نبی داود میں ہے وہ بڑا دلچسپ ہے. سیدنا خارجہ بن سلت، ان کے چچا تھے علاقہ بن سہار تمیمی رضی اللہ تعالی عنہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، غیر مسلم تھے، آپ کی تعلیمات آپ سے لیں اور مسلمان ہو گئے، کلمہ پڑھا مسلمان ہوئے. اب وہ اسلام قبول کرنے کے بعد واپس چل پڑے اپنے گھر کی طرف. راستے میں ان کے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا. کہتے ہیں کہ میرا گزر کچھ لوگوں کے پاس سے ہوا اور ان لوگوں کا حال یہ تھا کہ انہوں نے ایک پاگل آدمی کو زنجیروں کے ساتھ باندھ رکھا تھا. بعض لوگوں کی کیفیت ایسی ہوتی ہے بیچاروں کی، اللہ تعالی ہم سب کو عافیت میں رکھے. تندرستی یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑی نعمت ہے. جسم کا کوئی بھی حصہ معاذ اللہ ڈیمیج ہو جائے تو بندے کا کیا بنتا ہے؟ دماغ اگر چل جائے تو بندہ پاگل ہو جاتا ہے نا. بس اس بندے کی یہ کیفیت ہے. بعض اوقات جادو کا اثر ہوتا ہے، جنات کا اثر ہوتا ہے. خیر، کہتے ہیں ایک آدمی کو انہوں نے، پاگل ہے بیچارہ، زنجیروں میں جکڑ رکھا ہے. تو میرا گزر ہوا نا تو انہوں نے کہا یار تم جو ہے نا وہ مسافر لگتے ہو، تم جس شخصیت کے پاس سے آ رہے ہو کیا اس کے کلام میں کوئی ایسی چیز ہے جس سے تم ہمارے اس آدمی کا علاج کر سکو؟ تو فرماتے ہیں مجھے اور تو کچھ نہ اس وقت ذہن میں آیا. میں نے کیا کیا، سورۃ الفاتحہ پڑھی تھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس سے، میں نے سورۃ الفاتحہ پڑھ کے اس کو دم کر دیا. اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ اس آدمی کو شفا مل گئی. وہ پاگل آدمی زنجیروں میں جکڑا ہوا ٹھیک ہو گیا، پاگل پن بھی ختم، زنجیریں اس کے اتار دیں گے بالکل ٹھیک ٹھاک. وہ قوم اتنی خوش ہوئی کہ انہوں نے خوشی میں مجھے 100 بکریاں دے دیں. اب میں نے کہا میں ان کا کیا کروں، میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، سارا واقعہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہو کر میں نے بیان کر دیا کہ جی آپ کے پاس سے جا رہا تھا تو یہ واقعہ پیش آیا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ اس کے علاوہ کچھ اور تو نہیں تم نے پڑھا، کوئی اور تم نے کوئی کلام پڑھا ہو، صرف سورہ فاتحہ ہی پڑھی ہے؟ کہا جی بالکل میں نے صرف سورہ فاتحہ پڑھی، اس کے علاوہ میں نے کچھ بھی نہیں پڑھا. اللہ کے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ انداز تھا، آپ کہا کرتے تھے اعرضوا علی رقاکم. کوئی بندہ دم کرنے والا ہوتا نا، آپ کہتے ذرا مجھے اپنا دم تو سناؤ نا. اگر دم اس کا الفاظ صحیح ہوتے، اللہ کے کلام پر مشتمل ہوتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی احادیث پر مشتمل ہوتے تو آپ اجازت دے دیتے. اگر کوئی ادھر ادھر کے ہوتے یا مبہم سا کلام ہوتا یا اور لوگوں نے بعض ایجاد کر رکھے ہوتے پھر آپ اجازت نہ دیتے. تو اس لیے آپ نے تسلی فرما لی سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کیا ہے، کوئی اور تو نہیں پڑھا کچھ؟ کہا جی نہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر اس وقت فرمایا بکریاں لے لو، اور مجھے اپنی عمر کی قسم، وہ اللہ سبحانہ و تعالی
جس نے مجھے زندگی دی ہے، میں اس کی قسم اٹھاتا ہوں جس نے مجھے عمر دی ہے، کہ جس نے بھی باطل دم کے ساتھ کھایا، باطل قسم کا دم کیا، اس طرح کے کلمات بھی ہوتے ہیں، لوگ کرتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا ہوتا سننے والوں کو کہ کیا پڑھ رہا ہے، نہ قرآن کی آیت ہے، نہ کوئی حدیث پاک ہے، نہ کوئی مستند دعا ہے. تو فرمایا جس نے باطل کے ساتھ دم کیا اس کا وبال اس پر پڑے گا، وہ جانے اللہ جانے، اور جس نے حق کے ساتھ دم کر کے کھایا اس کے لیے حلال ہے. اور تم نے چونکہ حق کے ساتھ دم کیا ہے لہذا تمہارے لیے بکریاں حلال ہیں. تو سنن نبی داود کے اندر یہ صحیح حدیث موجود ہے کتاب الطب کے اندر. اس سے معلوم ہوا کہ اگر کسی روحانی بیمار کو یا جسمانی بیمار کو آپ یہ سورۃ الفاتحہ پڑھ کے دم کر دیں، آپ کی نیت اس حوالے سے یہ ہو یا اللہ اس مریض کو، اس بیچارے کو میں دم کر رہا ہوں، شفا تو نے دینی ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالی ضرور شفا دیتا ہے. اللہ تعالی ہمارے اندر بھی یہ تاثیر پیدا فرمائے. اللہ کے کلام میں جو تاثیر ہے ہی ہے. اصل ہوتا ہے مریض کا اپنا معاملہ، جس قدر یقین پختہ ہوگا اسی قدر اثر جلد ہوگا. یہ سورہ مبارکہ بڑی عظیم الشان سورہ مبارکہ ہے. اس کے مختلف نام ہیں. ایک نام ہے مشہور الفاتحہ، اسی طرح سے ایک اس کا نام ہے الصلاۃ یعنی نماز، اور اس کا ذکر تو حدیث قدسی میں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے، اللہ کہتا ہے قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی، میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر لیا ہے. نماز، اب اس میں تفصیلات اگر ہم پڑھیں نا تو تفصیل یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے جس وقت بندہ کہتا ہے نا الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد بیان کر دی. آپ ذرا تصور کیجئے ہم اس لو اور لگن کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہوں، ہم ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں اپنے رب کی بارگاہ میں غلام بن کے، اور ہم زمین پہ کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین. اور اللہ اور اس کے رسول کے اس فرمان پر یقین رکھیے، آسمان سے عرش بری سے اللہ فرما رہا ہے میرے بندے نے میری تعریف کر دی. تو ہمارے نصیب کے کیا کہنے، جیسی نیت ویسی مراد. اس لیے نیت ہم نے اس کے مطابق اپنی درست رکھنی اور ہمیں پتہ ہو ہم کیا کہہ رہے ہیں. اس کے بعد فرمایا جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا بیان کر دی ہے. سبحان اللہ. اس کے بعد بندہ آگے بڑھتا ہے کہتا ہے مالک یوم الدین، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کر دی، میری تمجید بیان کی ہے. حمد و ثنا، بزرگی، تمجید، سبحان اللہ. اور ایک حدیث کے مطابق اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتا ہے کبھی کہ میرے بندے نے اپنا آپ میرے سپرد کر دیا ہے. مالک یوم الدین کہہ کر اس نے کہا روز جزا کا مالک وہ اللہ ہے، اس کا مطلب ہے اس نے اپنا آپ میرے سپرد کر دیا، مجھے مالک تسلیم کر لیا. پھر بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ھذا بینی و بین عبدی، یہ ہے میرا اور میرے بندے کا تعلق. سبحان اللہ. میرا بندہ عبادت کرتا ہے، وہ عبد ہے، اور میری عبادت کرتا ہے، میں اس کا معبود ہوں. وہ مشکل میں پھنستا ہے، مجھ سے مدد مانگتا ہے، میں اس کی مدد کرتا ہوں. تو یہ ہے خالق اور مخلوق کا، ٹھیک ہے نا، آقا اور غلام کا عبادت اور مدد والا تعلق. پھر اس کے بعد بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. یہ جب آیات پڑھتا ہے نا تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے یہ میرے بندے کے لیے ہے اور میرے بندے نے جو مانگا ہے میں اس کو عطا کروں گا. صحیح مسلم شریف میں حدیث ہے. اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اہمیت کو اجاگر کیا ہے. آپ نے فرمایا ہے کہ جس نماز میں پھر سورہ فاتحہ نہیں نہ پڑھی جاتی پھر وہ ناقص رہ جاتی ہے، کیونکہ آپ کی اللہ تعالیٰ سے بات ہی نہیں ہو سکی، آپ اللہ سے ہم کلام ہی نہیں ہوئے، آپ کی جن باتوں کا اللہ نے جواب دینا تھا وہ آپ اپنی زبان پر لائے ہی نہیں. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، ان سے باقاعدہ پوچھا گیا جناب انا کنا وراء الامام، بعض اوقات تو ہم امام کے پیچھے ہوتے ہیں، چلو نفل پڑھیں، سنتے پڑھیں، اپنی انفرادی نماز پڑھ رہے ہیں تو یہ پڑھ لیں. بعض اوقات امام کے پیچھے ہوتے ہیں تو تب کیا کریں؟ انہوں نے کہا اقرأ بها فی نفسک، اس سنہری موقع کو ہاتھ سے جانے نہیں دینا، دل ہی دل میں پڑھ لو، پڑھ ضرور لو تاکہ رب کی اور تمہاری جو آپس میں بات چیت ہے نا وہ رہ نہ جائے.
سبحان اللہ. تو یہ تعلیم ہے اس حوالے سے, اس لیے اس کو کہتے ہیں الصلاۃ. یہ سورۃ الفاتحہ اکیلی پوری نماز کو کور کرتی ہے, اور ایک نام ہے الفاتحہ. اسی طرح اس کا ایک نام ہے ام القرآن. ام القرآن کا مطلب پورے قرآن کا خلاصہ. ام الکتاب, پوری کتاب قرآن پاک کا خلاصہ. اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں اجمال سے بعض چیزوں کو ذکر کیا. عقائد کی تقریباً ساری چیزیں آ گئیں, ٹھیک ہے نا. اللہ تعالیٰ پر عقیدہ, آخرت پر عقیدہ, سیدھا راستہ, اللہ کے نبیوں پر عقیدہ. یعنی اس 7 آیات پر مشتمل صورت نے پورے دین کا, پوری کتاب کا ایک خلاصہ اور اجمال ذکر کر دیا. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن پاک میں اس کی تفصیلات کو ذکر کیا ہے. اس لیے اس کا نام ہے ام القرآن یا ام الکتاب. اسی طرح اس کا ایک نام ہے السبع المثانی, یعنی وہ 7 آیات جو بار بار پڑھی جاتی ہیں. آپ نے فجر پڑھی اس میں پڑھ لی, ظہر پڑھی پھر پڑھ لی, نفل پڑھے ان میں پڑھ لی, ٹھیک ہے نا. کوئی بھی نماز آپ پڑھ رہے ہیں آپ نے اس کو پڑھ لی, بار بار یہ 7 آیات پڑھی جاتی ہیں, اس لیے اس کو کہا جاتا ہے السبع المثانی. تو یہ سورہ مبارکہ ہے, عظیم الشان سورت مبارکہ ہے. اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو کچھ بیان کیا ہے اس کو انشاءاللہ العزیز ابھی اللہ کی توفیق سے ہم انشاءاللہ تعالیٰ پڑھتے ہیں. تو اس میں تعوذ ہم نے پچھلی بار پڑھ لیا تھا, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ کا کیا مطلب ہے؟ میں پناہ میں آتا ہوں, ٹھیک ہے. یہ میں پناہ میں آتا ہوں, حمزہ کی جگہ پہ یا لگا کے ذرا کریں, یعوذ وہ پناہ میں آتا ہے. ہم کہتے ہیں نعوذ باللہ, کیا مطلب ہوتا ہے؟ ہم اللہ کی پناہ میں آتے ہیں. بندہ ایسی انہونی سی بات کر دیتا ہے نا جو ناگوار گزرتے ہیں, نعوذ باللہ, ٹھیک ہے. تو مطلب کیا, ہم اللہ کی پناہ میں آتے ہیں, ٹھیک ہے. تو آپ دیکھیں حمزہ کی جگہ پہ ہم نے تینوں حروف کو سٹ کر کے دیکھ لیا. تعوذ, آپ پناہ میں آتے ہیں. تو اعوذ کا مطلب میں پناہ میں آتا ہوں, باللہ اللہ تعالی کی, من الشیطان الرجیم شیطان مردود سے. اور یہ ہم جان چکے ہیں کہ جب بھی قرآن پاک کو پڑھنا ہے تو ہم نے اعوذ باللہ لازماً پڑھنی ہے, کہیں سے بھی پڑھیں, کیونکہ اللہ کا حکم ہے جب قرآن پڑھو ارادہ کرو تو اعوذ باللہ پڑھ لو. اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم, شروع اللہ تعالی کے نام سے جو بڑا ہی رحم فرمانے والا اور انتہائی مہربان ہے. یہ 2 آیات ہم نے پچھلی بار کر لی تھی. اب اس سے اگلی آیت الحمد, الحمد تمام تعریفیں, للہ اللہ تعالی کے لیے. یہ جو شروع میں الحمد کے شروع میں الف لام ہے نا, اس کو کہتے ہیں استغراق کا, یعنی اس نے ہر چیز کو کور کر لیا ہے, ساری چیزیں اس کے اندر غرق ہو گئی ہیں, اس لیے ہم کہتے ہیں تمام تعریفیں. تو تمام قسم کی تعریفات وہ ہم اپنی زبان سے کرتے ہیں, اپنے کردار سے کرتے ہیں, کوئی بھی مخلوق کرتی ہے اللہ تعالیٰ کی سب تعریف کس کے لیے ہے؟ للہ, اللہ تعالیٰ کے لیے. کون ہے اللہ تعالیٰ؟ للہ, اللہ تعالیٰ کے لیے. ربی, اب اس کی کچھ صفات ذکر ہو رہی ہیں. جو رب ہے العالمین, تمام جہانوں کا. اللہ, یہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے, اور اسی کو اسم اعظم بھی کہا گیا ہے, ٹھیک ہے. اس میں سب سے عظیم نام اللہ, یہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے, اور یہ اللہ کے علاوہ کائنات میں کسی کا بھی نہیں ہو سکتا. بعض نام ایسے ہیں جیسے الرحمن ہے, ٹھیک ہے, مالک الملک ہے, شہنشاہ عالم, یہ صرف اللہ ہی کو نام جچتے ہیں, بندوں میں سے مخلوق میں سے کسی کو ان کے رکھنے کی اجازت نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ اللہ, یہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے. اس میں ربی, پالنے والا, پیدا کرنے والا. رب, اللہ سبحانہ و تعالیٰ پیدا کرنے والا ہے, ٹھیک ہے, عدم سے وجود میں لانے والا ہے, اور اس نے ذریعہ بنایا ماں باپ کو, ان کو بھی کیا کہا جاتا ہے؟ ربیانی, ٹھیک ہے, صغیرہ, میرے ماں باپ میرے کیا ہیں؟ مجازی رب ہیں. اللہ نے ان کو میرے دنیا میں آنے کا ذریعہ بنا دیا, سبحان اللہ. تو جس طرح ماں اور باپ میں کوئی بھی بیٹا بیٹی کسی قسم کی شراکت داری کا سوچ بھی نہیں سکتے, اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالی کے ساتھ بھی کسی قسم کی شراکت داری کا سوچنا بھی نہیں ہے. یہ ہے میسج یہاں پر. میں اس اللہ کی تعریف کرتا ہوں, ساری تعریفیں اس کے لیے ہیں جو رب ہے, صرف میرا ہی نہیں, العالمین, سارے جہانوں کا, جتنے بھی جہان ہیں. انسانوں کا جہان الگ ہے, جنات کا جہان الگ ہے, حیوانات کے جہان
الگ الگ ہے، سمندری مخلوق ہے، خشکی کی مخلوق ہے، ٹھیک ہے نا، فضاؤں کی مخلوق ہے، فرشتوں کا جہان الگ ہے، نہ جانے کتنے جہان ہیں۔ پھر اسی طرح 4 جہان تو معروف ہے نا، عالم ارواح روحوں کا جہان، وہاں سے ہم آ گئے عالم دنیا میں۔ اس کے بعد اگلا جہان ہوگا عالم برزخ، وہاں پر ہم نے یہاں سے چلے جانا ہے، ہمارے فوج شدگان چلے گئے، ہم نے بھی انشاءاللہ جانا ہے، اللہ انجام اچھا فرمائے۔ اور اس کے بعد عالم آخرت ہے، آخرت والا جہان۔ تو ان تمام جہانوں کا رب بھی کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی۔ تو ساری تعریف بس اسی کے لیے ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی اگلی صفات ہیں الرحمن۔ کون ہے اللہ سبحانہ و تعالی؟ بڑا رحم فرمانے والا۔ الرحیم، بہت مہربان۔ یہ دونوں ایک ہی روٹ سے ہیں، مہربانی، شفقت، محبت، رحمت، یہ ان سے عیاں ہے۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعریف پر مشتمل یہ کلمات۔ اس کے بعد اگلی صفت ہے مالکی یوم الدین۔ مالکی، مالک ہے یوم، دن کا، الدین بدلہ، دانا یدین اسے ہے۔ الدین کے مختلف معنی ہیں، ایک تو دین کا وہ مشہور معنی ہے نا کہ راستہ، طریقہ جس پر ہم چلتے ہیں۔ ہمارا دین کیا ہے؟ اسلام، یعنی ہم کس پر چل کر زندگی گزار رہے ہیں، وہ راستہ، اس کو دین کہا جاتا ہے۔ ایک دین کا مطلب ہوتا ہے بدلہ۔ عربی میں مقولہ کما تدین و تدانو، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، عدلے کا بدلہ ہے۔ تو اس کے لیے دانا یدینو کا کلمہ استعمال، وہ یہی ہے دین، بدلہ، بدلے کے دن کا مالک۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو ذکر کیا ہے۔ حالانکہ دنیا میں بھی ہر چیز کا مالک کون ہے؟ اللہ تعالیٰ، لیکن دنیا میں کوئی نہ کوئی دعوے دار ضرور ہوتا ہے۔ یہ چیز کس کی ہے؟ جی میری ہے۔ اس گھر کا مالک کون ہے؟ جی فلاں ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی ملکیتیں، بڑے بڑے بادشاہ دنیا میں آئے، کہتے تھے ہم جناب حکمران ہیں۔ فرعون بدبخت کہا کرتا تھا تم موسیٰ کی مانتے ہو، موسیٰ کے پاس کیا ہے؟ بولا اسے صحیح جاتا نہیں، معاذ اللہ۔ اس طرح کی اس نے سورۃ الزخرف میں اللہ نے ذکر کیا ہے، لا یکاد یبین، صحیح طرح سے اپنا مقصد مدعا بھی ذکر نہیں کر سکتا۔ اور مجھے دیکھو نا، یہ مصر کی جتنی نہریں ہیں یہ ساری میرے محلات کے نیچے سے گزرتی ہیں، فلاں چیز کا بادشاہ بھی میں ہوں، فلاں کا بادشاہ بھی میں ہوں۔ یہ جھوٹی بادشاہیوں کے دعوے دار قیامت کے دن ان کی بادشاہیاں بھی ختم ہو جائیں گی، کوئی دعویٰ بھی نہیں کر سکے گا، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ پوچھے گا بھی لمن الملک اليوم، ہاں بھئی آج کس کی بادشاہت ہے کوئی بادشاہ؟ این القہارون، این ملوک الارض، کہاں ہیں وہ زمینوں کے بادشاہ، کہاں ہیں وہ بڑے بڑے جابر اور قاہر قسم کے لوگ؟ سب خاموش، گنگ۔ پھر اللہ تعالیٰ خود ہی فرمائے گا للہ الواحد القہار، آج بھی اسی اللہ اکیلے کی بادشاہت ہے جو بڑا ہی زبردست ہے۔ دنیا میں جس کو چاہتا بادشاہ دے، تؤتی الملک من تشاء تنزع الملک ممن تشاء، جس کو چاہتا حکمران بنا دیتا، جس کو چاہتا جناب حکمرانی سے اتار دیتا۔ تو یہ تو اللہ تعالیٰ کے کام ہے، تو اس کا ذکر ہو رہا ہے مالک یوم الدین، بدلے کے دن کا مالک۔ ایک مسلمان ہے، اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہے، اپنے عقیدہ آخرت کا اظہار بھی کر رہا، مجھے پتہ ہے قیامت کا دن ہے، ہر چیز کا حساب ہوگا، اس میں اللہ تعالیٰ ہی جلوہ افروز ہوگا کرسی عدالت پر۔ آج بھی میں اسی کی ملکیت کو تسلیم کرتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کبھی فرماتا ہے اس بندے نے اپنا آپ میرے سپرد کر دیا ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، محترم بزرگوں، ہم ان معانی اور مفاہیم کو ذہن میں رکھ کے نماز میں سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کیا کریں۔ اب وقت چونکہ کافی ہو چکا ہے، انشاءاللہ اگلا حصہ ہم اللہ کی توفیق سے اگلی کلاس میں انشاءاللہ عرض کریں گے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام ہم سب کو قرآن پاک کا فہم عطا فرمائے۔ ہم جو پڑھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے التجا ہے، دعا ہے، اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ اے اللہ ہمیں علم نافع عطا فرما دیجئے اور ہمارا شمار ان لوگوں میں فرما دیجئے جو بہترین لوگ ہیں۔ کون ہے؟ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھتے ہیں اور سکھاتے ہیں۔ تو یہ کتنے مبارک ہمارے الحمدللہ لمحات ہیں، ہم اللہ پر پورا یقین رکھتے ہیں۔ اللہ بھی کہتا ہے انا عند ظن عبدی بی، میرا بندہ میرے بارے میں جو گمان کرے گا میں ویسے ہی کروں گا۔ ہمارا یقین ہے اپنے رب کے بارے میں الحمدللہ پوری طرح سے کہ ہمارے یہ لمحات انتہائی مبارک ہیں۔ ہم سب نے سورۃ الفاتحہ کو پڑھا، دیکھیے نا ایک ایک حرف پر کتنی نیکیاں ہیں، 10 نیکیاں۔ اس مجلس میں ہم نے کتنی نیکیاں الحمدللہ سمیٹ لی ہیں۔ پھر قرآن پاک کو پڑھنا، اس کو صحیح کرنا، یہ بہترین اور افضل لوگوں کا کام ہے۔
اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اس پر مستقل مزاجی عطا فرمائے اور ہماری اس کاوش اور کوشش کو اللہ قبول فرمائے اور ہمیں بہترین اس کے ثمرات اور نتائج عطا فرمائے، آمین۔ آخر میں ایک دعا ہے، یہ بھی میں نے انتخاب کیا ہے آپ کے لیے ایک بڑی خوبصورت دعا کا۔ اس دعا کو آپ نے صبح کے وقت 3 بار پڑھنا ہے، یعنی سورج طلوع ہونے سے پہلے، اور شام کو سورج غروب ہونے سے پہلے 3 بار پڑھنا ہے۔ اور ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ضمانت دی ہے، جو بندہ اس کو صبح پڑھ لے گا شام تک کوئی بھی چیز، موذی جانور بھی اس کا نقصان نہیں کر سکے گا۔ کتنی بڑی ضمانت ہے، شام کو پڑھ لیں صبح تک یہی ضمانت۔ ڈاکٹر ہمیں کہہ دے آپ نے فلاں چیز نہیں کھانی، کھا لی تو یہ نقصان ہو جائے گا، ہمیں کتنا یقین ہوتا ہے۔ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں تو وہ بات تو اللہ غلط ہونے ہی نہیں دیتا۔ تو آئیے جی وہ دعا ہے، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ یہ پیپر آپ کے پاس موجود ہے الحمدللہ، اللہ ہمارے بھائی صدیق صاحب کو جزا دے، پرنٹ کروا کے انہوں نے آپ سب کو دیے ہیں، اس پر یہ ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں۔ تو بسم اللہ الذی، اس کا مطلب ہے اس اللہ کے نام کے ساتھ صبح کر رہا ہوں یا شام کر رہا ہوں، وہ اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء، جس کا نام اگر لے لیا جائے نا تو آسمان اور زمین میں کوئی چیز نقصان پہنچا ہی نہیں سکتی، کوئی چیز میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی، کیونکہ میں اپنے اللہ کا نام لیتا ہوں، اور وہی اللہ سبحانہ و تعالی ہمیشہ سے سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ یہ چھوٹی سی دعا ہے، صبح پڑھ لیجئے اور بے فکر ہو کے، لیکن بے احتیاطی نہیں کر رہی کہ میں نے یہ دعا پڑھی ہوئی ہے اب میں جیسے مرضی بے احتیاطی کروں، نہیں، ایسا بھی نہیں کرنا۔ مقصد یہ ہے کہ کوئی بھی ایسا معاملہ جو آپ کے ساتھ پیش آنے والا ہونا پیش نہیں آئے گا۔ یہ جامع ترمذی کی حدیث ہے، اس میں ایک واقعہ مذکور ہے، ٹھیک ہے، غالباً ابان تھے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے شاگرد اور غلام، انہوں نے حدیث بیان کی نا تو ان کے ایک حصے پر نا فالج پڑا ہوا تھا۔ شاگرد نے دیکھا، اس نے کہا بڑے تعجب سے کہ استاد صاحب حدیث بیان کر رہے ہیں اور اپنے آپ کو فالج پڑا ہوا ہے۔ کہتے ہیں کیا دیکھ رہے ہو میری طرف؟ کہتا استاد صاحب حیرانگی سی بات کی ہے کہ آپ نے حدیث بیان کی ہے تو آپ کو فالج پڑا ہوا، یہ کیا بات ہے؟ کہتے بات یہ جس دن فالج کا اٹیک ہوا ہے نا اس دن یہ دعا پڑھنی میں بھول گیا تھا۔ قصور اس کا نہیں ہے، یہ اللہ کے نبی کی بات غلط نہیں ہے، قصور میرا اپنا ہے کہ میں اس دن بھول ہی گیا، دعا ہی نہیں پڑھی اور اسی دن فالج کا اٹیک ہو گیا۔ آپ دیکھیے اللہ والوں کی باتیں کیسی پیاری ہیں، کتنی ایمان افروز ہیں۔ تو اس لیے ہم انشاءاللہ پابندی کریں اللہ کی توفیق کے ساتھ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ میں توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ایک سوال یہ ہے کہ سفر میں ہے اور جماعت کھڑی ہے، جماعت ہو رہی ہے، اب لیٹ اس میں شامل ہوئے ہیں، وہ مقیم کی بھی ہو سکتی ہے یا مسافر کی بھی ہو سکتی ہے، 2 رکعت پڑھی ہے یا 1 رکعت پڑھی ہے، اس کے بعد مسافر میں ایسا مسافر جو ہے وہ 2 رکعت پڑھ کے سلام بھیج سکتا ہے یا وہ احتیاطاً 4 رکعت پوری کرے گا؟ اللہ آپ کو برکت دے۔ مسافر جب بھی مقیم کے پیچھے نماز پڑھے گا، مسافر آدمی مقیم کے پیچھے، مثال کے طور پر ہم یہاں کے مقیم ہیں، لاہور کے رہنے والے، باہر سے کوئی شخص آتا ہے، میں مثال امامت کروا رہا ہوں، میں تو مقیم ہوں نا، اب میرے پیچھے انہوں نے نماز پڑھنی ہے، وہ شروع میں مل جائیں، وہ درمیان میں مل جائیں، حتیٰ کہ وہ تشہد میں مل جائیں، انہیں پوری نماز پڑھنی ہوگی۔ اور اس کے لیے صحابہ کرام کے آثار موجود ہیں، ٹھیک ہے نا، کہ ان کے آثار موجود ہیں کہ وہ جب ایسا کبھی واقعہ پیش آتا تو وہ اس طرح سے پوری نماز پڑھا کرتے تھے، کیونکہ جب قرآن پاک میں مسئلہ نہ ہو یا حدیث میں نہ ہو، پھر صحابہ کرام کے آثار سے اور ان کے اعمال سے جو ہے نا رہنمائی ملتی ہے۔ ہاں آپ نے اکیلے پڑھنی ہے تو آپ مسافروں والی پڑھیں گے، کیوں مسافر پر ہیں ہی 2 رکعتیں، 2 رکعتوں سے زائد پڑھ لے گا تو وہ بھی اس کے لیے ٹھیک ہے، لیکن جب وہ مقیم کی امامت اور اقتداء میں آ گیا نا اب اس نے پوری پڑھنی ہے۔ واللہ تعالی عالم بالصواب۔ یہ دوسرا سوال ہے اقامت کے سلسلے میں کہ ہم اقامت جب کہتے ہیں تو محمد الرسول اللہ جی، محمد الرسول اللہ، تو ہم جب پڑھتے ہیں محمد الرسول اللہ تو کچھ لوگ ہیں وہ کہتے ہیں جی کہ محمد پڑھنا چاہیے۔ اللہ آپ کو برکت دے۔ اس میں اصل میں یہ جو ہم سبق پڑھ رہے ہیں نا علامات کا، اس میں یہ چیز بھی انشاءاللہ آئے گی۔ جب اذان ہوتی ہے، اقامت ہوتی ہے، اس میں کیا پڑھا جاتا ہے؟ اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ ویسے کلمہ طیبہ پڑھیے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ،
اس میں اصل میں محمدن ہم نے اس لیے پڑھنا ہے کہ وہاں محمدن سے پہلے انا ہے، محمدن سے پہلے انا، اشہد ان محمدن. یہاں پر انا شروع میں نہیں ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. تو انا، انا وغیرہ جو ہے نا، یہ جب آ جاتے ہیں نا کسی اسم پر تو اس اسم کے آخر میں زبر دے دیتے ہیں، آسانی کے لیے یاد رکھیے. ویسے تو ہم کہتے ہیں اللہ اکبر، لیکن کیا کہتے ہیں؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر، یہی کہتے ہیں نا. ان اللہ کیوں کہا ہے؟ اب ان اللہ کیوں نہیں کہا؟ کیونکہ انا آ گیا لفظ اللہ سے پہلے. تو یہ چھوٹی سی بات آپ نے یاد رکھنی ہے. اشہد ان محمد رسول اللہ، محمدن کیوں پڑھا ہے؟ کیونکہ انا ہے شروع میں، انا نے آ کر اس کے اعراب کو، اس کی حرکت کو بدل دیا ہے. جی باقی سوالات اگلی نشست میں چھوڑتے ہیں، کیونکہ ہمارے ایک فوتگی ہوئی ہے، تو وہ فوت ہونے والی خاتون کی میرے متعلق وصیت تھی جنازے کی. تو آپ انشاءاللہ آج کے سوالات کو جمع کر لیں، تو اگلی کلاس میں انشاءاللہ ہم ان سوالات کو دیکھیں گے. اللہ کی توفیق سے اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزا دے.